نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. یہی ہوش مندی، حکمت اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی دی. اب واقعہ تیسرے نبی کا. پہلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نعمت ایمان سے، اسلام سے، آزمائشوں سے آزمائے گئے. دونوں قسم کے پرچے آئے، کیسے حل کیا. دوسرے دو نبی نعمتوں سے مالا مال کیے گئے، خیر کا پرچہ کیسے حل کیا. اب تیسرے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ہی از اے کمبینیشن آف بوتھ ابو. دونوں کا تذکرہ آئے گا. اللہ نے نعمتیں بھی دی، اللہ نے نعمتیں لی بھی. دوہرا لیجئے، اللہ کے آزمائش کے طریقے کیا ہوتے ہیں. اللہ نعمتیں نہ دے کر آزماتا ہے، نعمتیں دے کر آزماتا ہے، نہ دینے کے بعد دے کر آزماتا ہے، اور دینے کے بعد لے کر آزماتا ہے. آزمائے گئے حضرت ایوب علیہ السلام. یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا تھا. بڑی پیاری دعا ہے، اور دعا مانگنے کا انداز بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ میں بھی بات کرتی ہوں. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دعا کو لکھ لیجئے. بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں اس کو اپنی زبان پر اپنی نماز میں جاری کر لیجئے. سجدے میں نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھنے سے منع کیا گیا حدیث میں. حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کیسی تھی اور کیا ہوا. اگر ہم اسرائیلیات میں بائبل کی روایات دیکھیں تو بھی ہمیں کہانی کا کچھ حصہ پتہ چلتا ہے، اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے حضرت حاتم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی حدیث کے حوالے سے وہی روداد ملتی ہے جو بائبل میں موجود ہے. بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا. بتایا جاتا ہے کہ مشرق میں، اہل مشرق میں، پیپل آف دا ایسٹ، کوئی شخص کبھی اتنا مالدار نہیں ہوا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام تھے. اور مال کیسا تھا؟ ہر ہی ذریعے سے مال تھا. اچھا، مال کے علاوہ پہلے جوانی بھی تھی، قوت بھی تھی، صحت بھی تھی، نبوت بھی تھی، فہم فراست بھی تھی، اور مال تھا. مال کے ذریعے اور اسباب کیا تھے؟ زراعت. بڑی زمینیں تھیں، زمینیں زراعت بڑی زرخیز تھیں، کاشتکاری بڑی پھلی پھولی تھی، اور زراعت بہت بڑا مال کا ذریعہ تھا. ان زمینوں پر ان کے مویشی بھی بہت زیادہ تھے. تو گویا کھیتیاں بھی لہلہاتی ہیں، اور کھیتیاں کثیر بھی ہیں، اور زمین سونا اگلنے والی ہے، اور مویشی جانور بھی بہت ڈھیر اور کثیر. یہ بھی مال کا ذریعہ ہے، اور مال کے اظہار کا بھی ذریعہ ہے. اور صرف یہی نہیں، ان ادر پرسپیکٹو ان کی تجارت بھی بہت. اللہ نے ان کو تجارت میں بھی زبردست ترقی اور کامیابی دی تھی. بڑے زبردست تاجر تھے، کیونکہ تجارتی قافلے ڈھیر سا نفع اور مال لے کر آتے تھے. اللہ نے اہل خانہ بھی کثیر دیے تھے. گویا ساری ہی نعمتیں تھیں. علم، فہم، فن، فراست، مال، رزق کی کشادگی، اولادوں کی نعمتیں، کثیر اولادوں کی نعمتیں. یہ کون سی آزمائش تھی؟ بالخیر آزمایا جا رہا ہے. اتنی نعمتوں میں تو جو کہتے ہیں نا کہ وارن کیا گیا، عیش میں یاد خدا بھول جاتی ہے. عیش میں یاد خدا بھولے نہیں تھے. اتنی کثیر نعمتوں اور مالا مال نعمتوں کے باوجود بہت زیادہ عبادت گزار تھے. بہت کثرت سے عبادت کرتے تھے. طویل قیام، طویل رکوع اور طویل عبادت کرتے تھے. عملی شکر کا طریقہ تھا.
الہاکم التکاثر کا شکار ہو کے نہیں غافل کر دیا تم کو نعمتوں کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہ رویہ نہیں تھا. انہ لحب الخیر لشدید کا رویہ بھی نہیں تھا. انہ حب مالا جمع کا رویہ بھی نہیں تھا. مال تھا لیکن محبت اللہ ہی کی غالب تھی. بندگی اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت ہی کا شوق اور ذوق تھا. عیش میں یاد خدا بھولی نہیں تھی، کثیر عبادت کرتے تھے. اب حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدل گئی، کایا پلٹ گئی. حالات کیوں بدلے؟ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دوسرے طریقے سے آزمانا چاہتا تھا. پہلے دے کر آزمایا، اب اللہ دینے کے بعد لے کر آزمانا چاہتا تھا، اس لیے بھی نعمتیں چھینی. حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانے کے لیے نعمتیں چھن گئی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قوم اور بستی والوں اور برادری والوں کے لیے بھی ایک بات حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت کو واضح کرنا چاہتا. اصل میں تھا کیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنا مال، اتنی ترقی تجارت میں، زراعت میں دی تھی، اور پھر اتنے کثیر مال کی حالت میں جب وہ عبادت کرتے تھے تو شیطان نے ارد گرد والوں کے دلوں میں ایک فتنہ ڈال دیا تھا. اور یہ فتنہ کیا تھا کہ شیطان نے ان کو سجھایا اور انہوں نے واقعتاً یہ کہنا شروع کر دیا کہ عبادت اگر ایوب علیہ السلام نہیں کریں گے تو اور کیا ہم کریں گے؟ کہ ایوب علیہ السلام کے لیے تو عبادت کرنا مشکل ہی نہیں ہے، فارغ الوقت ہیں، ان کو تو فکر معاش کی کوئی فکر نہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے، اتنا کاروبار ہے کہ ان کو اپنے بیوی بچوں، اپنے گھریلو اخراجات کی فکر ہے ہی نہیں. تو جب یہ فکر معاش سے آزاد ہے، اسی لیے تو یہ عبادت کرتے ہیں. کبھی ہم اتنے بے فکر ہوں اور کبھی ہم اتنے خالی ذہن ہوں اپنی ان فکروں سے تو ہم بھی اتنی عبادت کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے دکھا دیا کہ نہیں، یہ میرا منیب اواب بندہ ہے، یہ ہر حالت میں میری طرف رجوع کرے گا. یہ نعمتوں کی کثرت میں نہیں، یہ نعمتوں کی کمی میں بھی عبادت کرے گا. ان لوگوں کو دکھانا تھا، اور ویسے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانا تھا. حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا آغاز ہوا تو سب نعمتیں ایک کے بعد دوسری چھنتی چلی گئی. اسرائیلیات سے پتا چلتا ہے کہ کیا ہوا، سب اہل خانہ مر گئے، فوت ہو گئے. زراعت، کھیتیاں خراب اور برباد ہو گئی. وہ جو سونا اگلتی زمین تھی وہ بنجر ہو گئی. تجارت میں اتنا خسارہ، اتنا نقصان اور گھاٹا ہوا کہ سارا مال جاتا رہا. مویشی جانور سب ہلاک ہو گئے. اللہ اکبر. رازق کون ہے؟ اللہ. دیتا کون ہے؟ اللہ. یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کھلا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے کھلا دیتا ہے، جب چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے. یہ اللہ ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے. ساری کھیتیاں برباد، ساری تجارت میں خسارہ، سارے جانور مر گئے، سارے اہل خانہ مر گئے، تن تنہا خالی خاک رہ گئے. پھر کیا ہوا؟ اب صحت تھی، بیماری بھی آ گئی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تن تنہا رہ گئے، خالی ہاتھ رہ گئے. اب صحت تھی، پھر بیماری بھی آ گئی. اور بیماری کیسے آئی؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے جسم پر پھوڑے ہی پھوڑے، کھال کی بیماری، سکن کی بیماری. ساری جسم پر آبلے تھے، پاسچولز تھے، پھوڑے ہی پھوڑے تھے، اور سارا جسم زخم زخم ہو کے رہ گیا. اور تن تنہا رہ گئے، خالی ہاتھ رہ گئے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے جو دیا تھا سب لے کر آزما لیا. بائبل میں آتا ہے کہ جب یہ آزمائش آئی تو حضرت ایوب صابر، صبر ایوب مشہور ہے نا، صبر یعقوب مشہور ہے اور صبر ایوب مشہور ہے علیہم السلام. بائبل میں آتا ہے کہ جب آزمائش کا آغاز ہوا تو یہ صابر رہے اور زبان پر کسی بات کی شکایت نہیں کی، زمین پر سجدہ کیا. اور یہ بائبل کے الفاظ ہیں،
کہا ننگا میں ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا میں واپس جاؤں گا. خدا نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو، یعنی راضی برضا ہے. یہ لینگویج تو بنیادی طور پر اسرائیلیات کی زبان ہے. حضرت عدی بن حاتم کی روایت سے جو حدیث آتی ہے اس کیا ہے؟ حضرت عدی نے بتایا کہ آزمائش سے بائی تو ساری نعمتیں چھن گئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی تو نے مجھے مال دیا، مجھے اولاد دی، اور مجھے تونگر بنایا، یعنی مالدار بنایا، قوت والا مالدار بنایا. لیکن تو جانتا ہے الہی، لیکن تو جانتا ہے کہ میں نے اس حال میں بھی کبھی غرور نہیں کیا. اب نعمتوں کے پرچے کو حل کرنے کا طریقہ دیکھیے نا. الہی تو نے مجھے مال دیا، تو نے مجھے اولاد دی، تو نے مجھے تونگر بنایا، لیکن الہی تو جانتا ہے میں نے اس حال میں کبھی غرور نہیں کیا، میں نے کبھی ظلم و ستم بھی نہیں کیا. اور میرے رب تو جانتا ہے میرا نرم گرم بستر تیار ہوتا تھا، لیکن اس کو چھوڑ کے میں ساری رات تیری عبادت میں کھڑا رہتا تھا، اور میں اپنے نفس کو روکتا اور اس کو سمجھاتا تھا کہ تو ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ تھا نعمتوں میں کثرت میں اللہ کے ذکر، شکر، تکبر کی نفی، ظلم سے بچنے کا طریقہ، عاجزی اور انکساری کا طریقہ، ان نعمتوں کی رو میں آ کے خدا کو بھول جانے کے طریقے سے بچنے کا رویہ. لیکن ساتھ ہی فرمایا ہے کہ اے تمام لوگوں کے پالنے والے، تو نے اس وقت مجھ پر بڑا احسان کیا تھا جب تو نے مجھے مال اور اولاد دی تھی، لیکن اے رب اس وقت میرا دل ان سب چیزوں میں مشغول رہتا تھا. اعتراف کیا کہ جب تو نے بڑا احسان کیا تھا، جو مجھے مال دیا تھا، اولاد دی تھی، لیکن میرے رب اس وقت میرا دل ان چیزوں میں مشغول رہتا تھا. لیکن اب تو نے مجھے سب نعمتوں سے خالی کر کے میرے دل کو اپنے لیے خالی کر لیا ہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت سوچ ہے. اللہ مجھے ان تمام نعمتوں سے محروم کر کے تو نے میرے دل کو اپنے لیے خالی کر لیا ہے. یعنی پہلے تو میرے دل میں کچھ دنیا کی چیزوں کی بھی فکریں تھی نا، ان کی بھی سوچ تھی نا، اب کچھ رہا ہی نہیں ہے. اب میرے دل میں صرف تو ہی تو سماتا ہے. اب تو نے میرے دل کو اپنے لیے خالی کر لیا ہے. اب تیرے اور میرے درمیان کچھ حائل نہیں. پھر کیا فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام نے؟ فرمایا اللہ اگر میرا دشمن شیطان تیرے اس کرم کو بھانپ لے تو وہ مجھ سے بہت حسد کرے گا. حضرت ایوب علیہ السلام نے کس چیز کو کرم کہا؟ نعمتوں کے چھن جانے کو. نعمتوں کے چھن جانے کو بھی اللہ کا کرم اور اللہ کا انعام سمجھا کہ نہ رہیں گی نعمتیں اور نہ میرے دل کے اندر ان نعمتوں کا خیال ہوگا، نہ میرا وقت، نہ میری صلاحیتیں اس فکر معاش اور ان کاروبار کے جھنجٹوں میں لگیں گی. میرا دل میرے رب کے لیے خالی ہو جائے گا اور میرا وقت بھی فارغ البال ہو جائے گا. اور میرے رب کے درمیان جو میری تجارت، میری اولاد، میری معیشت، میری زراعت حائل تھی، پھر میرے اور میرے رب کے درمیان میری دنیا کی چیزیں حائل نہیں رہیں گی. یہ اللہ کا احسان سمجھا حضرت ایوب کہ اللہ میرا دشمن شیطان اگر تیری اس نعمت کو جان لے. یہ ہے صبر کی انتہا. یہ ہے صبر کی انتہا کہ نعمتوں کے چھیننے کو بھی اللہ کا بندہ شکر کرے کہ یہ نعمتیں تو نے چھین لی اور مجھے اپنے لیے فارغ کر لیا. یہ ہے مثبت سوچ، یہ ہے پازیٹو سوچ ہر حال میں. اور یہ کہ شیطان کو پتا چل جائے کہ تو نے نعمتیں لے کے مجھے اپنے لیے فارغ کر لیا تو وہ مجھ پر بڑا حسد کرے گا. یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی بہت دفعہ شکر کے حوالے سے بات کر کے بتاتی ہوں کہ شکر کا تعلق نعمتوں کے ساتھ نہیں ہے. نیور ایور ڈو یو تھنک کہ میرے پاس نعمتیں ہوں تو میں شکر کرتی نا. نعمتوں کا تعلق، شکر کا تعلق نعمتوں کے ساتھ نہیں، انسان کے دل اور اس کے ذہن کی کیفیت کے ساتھ ہے. اسٹیٹ آف مائنڈ، آؤٹ لک فار لائف، اپروچ ٹوورڈز تھنگز.
اگر ہماری سوچ کا طریقہ پازیٹو ہے اور منفی اور نیگیٹو نہیں ہے تو وہ 4 نعمتیں بھی انسان کو شاکر بنا سکتی ہیں. اور اگر سوچ کے اندر گریٹیٹیوڈ اور شکر نہیں ہے، دل شاکر نہیں ہے، سوچ نفی والی ہے، منفی ہے، نیگیٹو ہے، تو کروڑوں اور لاکھوں نعمتوں کے باوجود بھی انسان شاکر نہیں بن سکتا. It is our outlook of life, it is the way of thinking, it is our perspective of life which makes us grateful or grateful. اللہ ہمیں شاکر بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. فمن شکر فإن لہ نفسی، جو شکر کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے شکر کرتا ہے. فمن کفر، جو ناشکری کرتا ہے وہ بھی اپنی جان کے لیے کرتا ہے. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو تو نہیں چاہیے، مجھے اور آپ کو چاہیے. اب جب اتنی عبادت اور اتنا شکر اور ہر حال میں اتنے صابر شاکر، اب جب اتنی تکلیف آئی تو پھر یہ دعا تھی. تنہا ہیں، کوئی خدمت کے لیے نہیں، کوئی عادت کے لیے نہیں، کوئی غمگسار نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی مال کا ذریعہ نہیں، فقر و فاقہ ہے، تنگی ہے. لہذا اب حضرت ایوب علیہ السلام کا حال کیا ہے کہ ہر قسم کی آزمائش ہے، جسمانی، مالی، روحانی، معاشی، ہر قسم کا کرائسس ہے. یو نیم اٹ اینڈ ہی از گوئنگ تھرو اٹ. تنہا، بیمار، نہ کوئی مدد کے لیے، نہ کوئی عیادت کے لیے، نہ کوئی خبرگیری کے لیے، نہ کوئی غمگساری کے لیے، نہ کوئی معاونت کے لیے، نہ کوئی کندھا جس پر روئیں، نہ کوئی فرد جسے شکوہ شکایت کریں. اور پھر مالی تنگی، فقر و فاقہ، افلاس، ہر اوپر سے یہ بیماری اتنی شدید. دعا کتنی خوبصورت ہے اس حال میں. انی مسانی الضر، اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے. تکلیفوں کے تو طوفان آ رہے تھے، تکلیفوں کے تو یلغار تھے، یکبار کی آ لیا تھا تکلیفوں نے. اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے. وانت ارحم الراحمین، اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت توکل، کیا خوبصورت توکل ہے، کیا اللہ کی پہچان ہے زبردست. دعا پہ یہ نہیں کہا اللہ مجھ سے سب چھین لیا. نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ رونا ہے، نہ دھونا ہے، نہ اپنے حالات کا تذکرہ ہے، اور پھر اپنی حاجت روائی بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ مال دے دے، یہ نہیں کہا اللہ اولاد دے دے، یہ نہیں کہا کہ اللہ بیماری کو شفا دے دے، یہ نہیں کہا کہ مجھے میری زراعت، میری کھیتیوں کو پھر سے بڑھوتی دے دے. کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا کہا، اپنی حالت زار کا اظہار کر دیا. کس رب کو؟ جس کے حوالے سے پتا ہے وہ سنتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو خبر ہے. مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میری کھال کے اوپر بیماری آ گئی؟ وہ بصیر ہے نا، وہ میری حالت دیکھ رہا ہے، وہ خبیر ہے نا، اس کو میرے مال کی، میری تجارت کی، میرے مویشیوں کی، میرے اہل خانہ سب کی اس کو خبر ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ووکلی سے اٹ آؤٹ. کتنی اللہ کی پہچان ہے، کتنی اللہ کی صفات کا علم ہے. یہ کب آتا ہے؟ جب ذکر ہو. یہ ہے ذکر کی فضیلت، جو کثرت سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نام سیکھو اور اللہ کے نام اپنی زبان پہ جاری رکھو. یہ وہ برکتیں آتی ہیں. پتہ ہے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں نا. میں کیوں روؤں، میں کیوں دھوؤں، میں کیوں بتاؤں اللہ کو کہ یہ ٹھیک کر دے یا وہ ٹھیک کر دے. وہ سب سن رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب کیفیتیں، حالتیں دیکھ رہا ہے. اور پھر وہ حکمت کرنے والا، مجھے میری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اس کے باوجود اگر تکلیف دے گا تو اس کی حکمت ہے. بس all what I need to tell you is اللہ تو رحم کرنے والا ہے، بس تو جو جہاں جتنی دور کرنا چاہتا ہے تو خود ہی کر دے. کیا زبردست توکل کی دعا ہے. اب سمجھ آئی صبر کون کر سکتا ہے؟ صبر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو. صبر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان آنے کے بعد وہ اس رب کو ماننے کے بعد اس پر توکل کرنے لگے. توکل اور صبر کا بڑا گہرا تعلق ہے. بڑی پیاری دعا ہے. بیماری کے وقت کوئی کسی قسم کی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، اس دعا کو اپنی نماز میں شامل کر لیجیے. نماز میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھلا جتنا پڑھنے، لیکن ترجمہ یاد کر کے پڑھیے. اب بتائیں تکلیف کے آنے پر ذکر بھی رہا،
شکر بھی رہا، صبر بھی رہا، عبادت بھی رہی، توکل بھی رہا، پھر کیا رہا؟ حاجت روائی بھی رہی. تکلیف کا پرچہ حل کرنے کے سارے طریقے سمجھ آ رہے ہیں؟ دعا بھی کی یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، اور دعا کرنے کے بعد راضی برضا. اللہ تو ارحم الراحمین، تو جو کر میں راضی برضا ہوں. ایسوں کو جو دعا کرتے ہیں اللہ دعائیں چھوڑتا ہے. پھر دوہرا لیجیے اصول، وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. دعا مانگ کے کوئی نامراد نہیں ہوتا. اللہ نبیوں کی دعا سنتا ہے، اللہ مظلوموں کی دعا سنتا ہے. اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے. یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آزمائشیں ہمیشہ کے لیے نہیں آتی ہیں. بتائیں، آندھیاں طوفان کیا ہمیشہ رہا کرتے ہیں؟ آندھی آتی ہے تھوڑی دیر کے بعد چھٹ جاتی ہے. جتنی دیر گرد و غبار ہوتا ہے نا، سانس رکتا ہے، دم گھٹتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ختم. پھر بارش آتی ہے اور موسم کچھ اچھا ہو جاتا ہے. آزمائشیں ہمیشہ کے لیے نہیں آتی ہیں. یاد رکھیے گا، جب تکلیف اور آزمائش آتی ہے تو شیطان یہ بات ضروری سجھا دیتا ہے، اب تیرے حالات نہیں سدھریں گے، اب تو ایسی ہی رہے گی، اب پتہ نہیں باقی کی عمر ایسے ہی گزرے گی. نہیں، آزمائش ہمیشہ نہیں آتی. بتائیں، کیا رات ہمیشہ رہتی ہے؟ رات کے بعد میں اور آپ روز دن چڑھتے دیکھتے ہیں نا، اندھیرے چھٹتے دیکھتے ہیں نا، آندھیاں رکتے دیکھتے ہیں نا، گرمی کے بعد سردی، خزاں کے بعد بہار دیکھتے ہیں نا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی بتا رہا ہے، آزمائش ہمیشہ نہیں آتی، اللہ آزماتا ہے پرچے کے طور پہ، لیکن اگر صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور تکلیف جاتی رہتی ہے. جب دعا کی ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی دعا قبول کی. تکلیف میں دعا کی کثرت رکھیں. دکھ، غم، پریشانی، بیماری، مالی، جسمانی، روحانی، ازواج کی، اولاد کی، سب کچھ کریں، لیکن ان الدعاء هو العبادہ، تکلیف میں سب سے بڑا تعلق باللہ دعا ہے. جس سے رب راضی ہوتا ہے، جس سے رب جھولی بھرتا ہے، جس سے رب تکلیف کو دور کرتا ہے. سجدوں میں کریں، رکوع میں کریں، قیام میں کریں، تشہد کے بعد کریں، نماز کے بعد کریں، تہجد کی نماز میں کریں، اللہ دعا سنتا ہے. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اس کو تھی اس سے دور کر دی، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ اتنے اور بھی دے دی اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ سبق ہو عبادت گزار لوگوں کے لیے. ہر حال میں عبادت کرنی ہے، غم میں، دکھ میں، پریشانی میں، نعمت میں، نعمتوں کی کمی میں. حضرت ایوب علیہ السلام کی اب اس بیماری کی جب دعا کی تو وہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ اللہ سمیع الدعا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تکلیف کو دور کرنے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا گیا. جب انہوں نے زمین کے اوپر اپنی ایڑی کو رگڑا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا. پانی کے چشمے کے پھوٹنے سے، اس پانی سے جب غسل ہوا تو اس سے جسم کی ساری بیماری جاتی رہی. یہ چشمہ کہاں ہے، اس کی کیفیت، اس کی حیت کیا ہے، اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. آج ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے چشمے ابھی بھی روئے زمین پر ایسے ہیں جن کے اندر سلفر ہے، جن کے اندر بہت سے گندک اور قسم کے کیمیائی اجزاء ہیں جو اسکن کی بہت سی ڈس آرڈرز اور بہت سی بیماریوں کا حل ہیں. تو مائٹ بی لائک جسٹ ون آف دوز اسپرنگز اینڈ ون آف دوز فاؤنٹنز جو شفا کا ذریعہ بنے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ جلد کی، اسکن کی ساری بیماری جاتی رہی. یہ دعا کی قبولیت کا پہلا مرحلہ تھا. بیماری جاتی رہی. تکلیف آتی ہے اللہ کے حکم سے ہے، جاتی بھی اللہ کے حکم سے ہے. تکلیفیں جانے لگی. تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہتی، طوفان ہمیشہ نہیں رہتے، آزمائشیں چھٹ جاتی ہیں. دعائیں آزمائشوں کو بدلنے کا ذریعہ بنتی ہیں. نہیں بدل سکتی تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا. دعا روک لیتی ہے اور اس آفت کو جو اتر چکی ہے اور جو ابھی نہیں اتری. یہ دعا کی تاثیر. اب اس کی تکلیف جو ہے وہ جاتی رہی. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں واپس لوٹا دی. کھیتیاں پھر اگنے لگیں، جانور پھر بڑھ گئے، تجارت پھر بڑھ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اہل و عیال واپس عطا کر دیے. صحت بھی ہوئی، مال بھی ملا، تجارت بھی ہوئی، زراعت بھی ہوئی.
بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے گھر کے آنگن میں اکیلے تنہا غسل کر رہے تھے. کتاب الغسل میں حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. غسل کر رہے تھے کہ آسمان سے اللہ نے اب مال لوٹایا تو اللہ نے پھر اپنی شان سے رازق نے لوٹایا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی. آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ سونے کی ٹڈیاں برس رہی تھیں تو حضرت ایوب علیہ السلام وہ برستی ہوئی بکھرتی ہوئی ٹڈیوں کے لپ بھر بھر کے سمیٹ رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا، ایوب کیا ہرس آ گیا؟ کہ یہ کہ آسمان سے سونا برستے ہوئے دیکھ کے کیا اب ہرس آ گیا ہے، طمع اور ہوس آ گیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، الہی ہرس نہیں ہے، یہ تیری رحمت کے ضائع ہو جانے سے بچنے کا خوف ہے کہ باران رحمت برس رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ باران رحمت ضائع ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح آسمان سے نعمتیں برسائیں اور نعمتوں کے دھانے کھول کر وہ حالت واپس لوٹا دی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو اجر بھی دیتا ہے، ہر حال میں شکر کرنے والوں کو مزید بھی نوازتا ہے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم